الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر. فائدہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ترتیل اور تجوید کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے. اس باب میں 8 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. حدیث نمبر 1. یہ علا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی کیفیت پوچھی. انہوں نے ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ صاف صاف کیفیت بتائی. فائدہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں حروف واضح طور سے ہوتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے زبانی یہ کیفیت بتائی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس طرح پڑھ کر بتایا ہو جس سے یہ کیفیت ظاہر ہو. شراح حدیث دونوں احتمال بتاتے ہیں، مگر اقرب دوسرا احتمال ہے، اس لیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اسی نوع کی ایک حدیث نمبر 3 پر آ رہی ہے. اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پڑھ کر بتایا کہ اس طرح تلاوت فرماتے تھے. حدیث نمبر 2. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مد والے حروف کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھتے تھے. فائدہ یعنی جو حروف ایسے ہوتے تھے کہ ان کو مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ان کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب اطمینان سے تلاوت کی جائے. جلدی میں مد کے ساتھ پڑھنا مشکل ہے. اس سے دونوں باتیں ظاہر ہو گئی، اطمینان سے پڑھنا بھی اور مدوں کی رعایت کرنا بھی. شراح حدیث نے لکھا ہے کہ مد کے بھی قواعد ہیں جو تجوید کی کتابوں میں مفصل موجود ہیں، ان کی رعایت ضروری ہے. ہمارے زمانے کے بعض قاری مدوں کو اتنا کھینچتے ہیں کہ حدود سے بڑھ جاتا ہے. ہر چیز اصول اور قواعد کے موافق ہی صحیح ہے، افراط اور تفریط دونوں مذموم ہیں. حدیث نمبر 3. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں ہر آیت کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ اس طرح پر پڑھتے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین پر ٹھہرتے، پھر الرحمن الرحیم پر وقف کرتے، پھر مالک یوم الدین پر وقف کرتے. فائدہ غرض ہر آیت کو جدا جدا نہایت اطمینان سے ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے. قراء کے یہاں یہ مسئلہ مختلف فی ہے کہ ہر آیت پر سانس لینا افضل ہے یا نہیں. مرشد عالم حضرت مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا ایک مستقل رسالہ رد الطغیان فی اوقاف القرآن ہے جو نہایت مختصر ہے، اردو زبان میں شائع ہے. اس مسئلے کے لیے اس کا مطالعہ مفید ہے. حدیث نمبر 4. عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف آہستہ پڑھتے تھے یا پکار کر؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں طرح معمول تھا. میں نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان ہے جس نے ہر طرح سہولت عطا فرمائی کہ بمقتضائے وقت جیسا مناسب ہو آواز سے یا آہستہ اسی طرح پڑھ سکے. فائدہ یہ سوال جیسا کہ جامع ترمذی شریف کی روایت میں تصریح ہے تہجد کی نماز کے بارے میں تھا، اور اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمانا کہ دونوں طرح معمول تھا، یعنی آواز سے بھی اور آہستہ بھی. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں دونوں ہی طرح معمول تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ کسی رات میں آواز سے پوری نماز پڑھنے کی نوبت آتی تھی اور کسی رات میں آہستہ تمام نماز پڑھ لیتے تھے. دونوں صحیح ہیں، اور تہجد میں دونوں طرح پڑھنے میں مضائقہ نہیں ہے. وقت کی مناسبت سے بسا اوقات آواز سے پڑھنا افضل ہوتا ہے،
بالخصوص جہاں دوسروں کی ترغیب کا سبب بنے یا نشاط پیدا ہوتا ہو، اور جہاں کسی کی تکلیف کا احتمال ہو یا ریا کا شائبہ ہو، وہاں آہستہ پڑھنا اولا ہوتا ہے۔ جہر سے پڑھنے میں دوسروں کی تکلیف کی رعایت ضروری ہے، اور کسی وقت دونوں برابر ہوں تو معمولی جہر اولا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول تہجد میں آہستہ پڑھنے کا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گزر ہوا، دونوں کا حال دیکھا۔ صبح کو دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں تمہارے پاس سے گزرا، تم بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں جس پاک ذات سے باتیں کر رہا تھا وہ سن ہی رہا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ غفلت سے سونے والوں کو جگانا اور شیطان کو اپنے سے دور رکھنا مقصود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تصویب فرمائی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بڑھا لیا کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ذرا آہستہ کر دو۔ حدیث نمبر 5، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں قرآن شریف پڑھتے تھے، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی آواز رات کو اپنے گھر کی چھت پر سے سنا کرتی تھی۔ فائدہ یعنی یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صاف بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ میں اپنے مکان سے سن لیتی تھی۔ رات کے وقت ویسے بھی آواز دور تک جایا کرتی ہے، اور پھر مکان کی چھت پر تو اور بھی صاف جاتی ہے، بالخصوص جب مکان قریب ہو۔ حدیث نمبر 6، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر پڑھتے دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ترجیع کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ معاویہ بن قرہ جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو جمع ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس لہجے میں پڑھ کر سناتا۔ فائدہ ترجیع کے معنی لغت کے اعتبار سے لوٹانے کے ہیں، آواز کو لوٹا کر پڑھنا مراد ہے۔ خود عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر منقول ہے۔ اس کا مطلب بعض علماء نے آواز کو درست کر کے پڑھنے کا فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے اور دارالاسلام بن جانے کی وجہ سے غایت سرور تھا، اس لیے نہایت لطف سے پڑھ رہے تھے۔ مگر میرے استاذ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اس لیے اس کی حرکت سے آواز ترجیعی معلوم ہوتی تھی۔ اسی بنا پر عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یعنی الف کے اوپر مد سے نقل کی، اور اسی وجہ سے معاویہ نے اس کے نقل کرنے کی ہمت نہیں کی کہ دانستہ اس طرح آواز بنانے سے لوگ مجتمع ہو جائیں گے۔ اس توجیہ کے موافق آئندہ حدیث کے بھی مخالف نہیں ہوگی۔ بندے کے نزدیک یہی توجیہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر پہلے قول کے موافق آواز بنا کر اور درست کر کے پڑھنا مراد ہے تو پھر لوگوں کے مجتمع ہو جانے کا کیا خوف۔ قرآن پاک کو اچھی آواز سے جس گانے سے مشابہت پیدا نہ ہو پڑھنا ہی چاہیے۔ قرآن پاک کو اچھی آواز سے جس میں گانے سے مشابہت پیدا نہ ہو پڑھنا ہی چاہیے۔ بہت سی احادیث میں مختلف عنوان سے قرآن پاک کو ترتیل سے اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض روایات میں اپنے رسالے چہل حدیث میں لکھ چکا ہوں، جس کا دل چاہے اس کو دیکھے۔ حدیث نمبر 7، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے ہر نبی کو حسین صورت اور حسین آواز والا مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین صورت اور جمیل آواز والے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف
گانے والوں کی طرح آواز بنا کر نہیں پڑھتے تھے۔ فائدہ، اس حدیث کو پہلی حدیث سے بظاہر تعارض ہے، جس کی توجیح گزشتہ حدیث کے ذیل میں گزر چکی ہے کہ آواز کو لوٹا کر پڑھنے کی نفی مقصود ہے۔ بعض علماء نے اس سے گانے کی آواز مراد لی ہے کہ گانے کی آواز سے تلاوت کی ممانعت متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صرف اس قدر بلند ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوٹھڑی میں پڑھتے تو صحن والے سن لیتے تھے۔ فائدہ، یعنی صحن سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ قرآن شریف کا آہستہ اور آواز سے پڑھنا دونوں مواقع کے لحاظ سے افضل ہے۔ اگر ترغیب کا موقع ہو یا کوئی اور سبب جہر کی ترجیح کا ہو تو جہر سے پڑھے، اور اگر ریا وغیرہ کا خوف ہو تو آہستہ پڑھے۔ غرض یہ کہ موقع کے لحاظ سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آواز سے قرآن پاک پڑھنے والا ایسا ہے جیسا اعلان سے صدقہ کرنے والا، اور آہستہ قرآن شریف پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ چپکے سے صدقہ کرنے والا۔ اور صدقے کے متعلق اظہار اور اخفاء کا افضل ہونا موقع کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح تلاوت کا حکم بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ہمیشہ کا پڑوس ہم کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔